کیا واقعی کراچی ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے ہزاروں کنٹینرز کسی نئی علاقائی جو تجارتی رستے ہیں اور سفارتی تعاون کی بنیاد بن سکتے ہیں؟ کیا پاکستان ایران کو خفیہ مدد بھیج رہا ہے؟ رپورٹس کے مطابق اس وقت کراچی جو پورٹ ہے اس پر تقریباً 3000 سے زائد ایرانی کنٹینرز موجود ہیں، جن کی نوعیت اور مکمل مواد کے بارے میں واضح معلومات سامنے بالکل بھی نہیں آ سکیں۔ ان کنٹینرز کو کراچی سے ٹرکوں کے ذریعے زمینی رستے سے ایرانی بارڈرز تک منتقل کیا جائے گا، جہاں سے انہیں ایرانی حکام یا متعلقہ ادارے جو ہے وہ وصول کر سکیں گے اور آگے اپنے مختلف شہروں تک انہیں پہنچایا جا سکے گا۔ اس طریقہ کار کا مقصد بندرگاہ پر دباؤ کم کرنا ہے اور سامان کی ترسیل کو دوبارہ ایکٹیو بنانا بتایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عمل میں شریک پاکستانی ڈرائیورز کے لیے ایرانی حکومت نے ایک خاص آفر بھی کی ہے کہ اگر ٹینکرز کو ایران کے مختلف شہروں یا تہران تک پہنچا دیں تو انہیں ایکسٹرا پے بھی کیا جائے گا۔ ان کنٹینرز میں کیا چیزیں ہیں؟ ان ٹینکرز میں خوراک ہے، ادویات ہے اور روزمرہ ضروریات سے متعلق کچھ سامان موجود ہے۔ اور خطے کی مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کے درمیان حالیہ عرصے میں سفارتی اور تجارتی روابط میں نسبتاً قربت کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں تناؤ کی خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں۔ تو ان حالات نے علاقائی تجارت کے متبادل رستوں کی اہمیت کو بھی کافی حد تک اجاگر کیا ہے۔ اور اسی پرسپیکٹو میں وسطی ایشیائی ممالک جو ہیں جیسے قازقستان، آذربائیجان اور تاجکستان تک یہ رستوں کے لیے رسائی کے لیے جو زمینی راہداریاں ہیں اور نئے ٹرانزٹ جو روٹس ہیں وہ بھی ان پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں واخان کوریڈور کی بات کی جائے تو ان جیسے رستوں کے ذریعے متبادل تجارتی امکانات کی بھی بات ہوتی جا رہی ہے، تاہم عملی اور جغرافیائی مشکلات کے باوجود یہ رستے مکمل طور پر ایکٹیو نہیں ہو سکے۔ ایسے میں ایران کو ایک ٹرانزٹ یا متبادل روٹ کے طور پر شامل کرنے کے امکانات پر اوپر بھی بحث کی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف علاقائی تجارت کو فروغ مل سکتا ہے بلکہ بندرگاہوں پر دباؤ کم کرنے میں مدد بھی مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر خطے کے ممالک واقعی اس طرح کے مشترکہ تجارتی اور زمینی رستوں پر اتفاق کر لیں تو کیا یہ جنوبی اور وسطی ایشیا کی معیشت کو ایک نئے دور میں داخل کر سکتا ہے، یا پھر یہ منصوبے بھی ماضی کی طرح سیاسی پیچیدگیوں کی نظر ہو جائیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تاہم عملی اور جغرافیائی مشکلات کے باوجود یہ رستے مکمل طور پر ایکٹیو نہیں ہو سکے۔ ایسے میں ایران کو ایک ٹرانزٹ یا متبادل روٹ کے طور پر شامل کرنے کے امکانات پر اوپر بھی بحث کی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف علاقائی تجارت کو فروغ مل سکتا ہے بلکہ بندرگاہوں پر دباؤ کم کرنے میں مدد بھی مل سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر خطے کے ممالک واقعی اس طرح کے مشترکہ تجارتی اور زمینی رستوں پر اتفاق کر لیں تو کیا یہ جنوبی اور وسطی ایشیا کی معیشت کو ایک نئے دور میں داخل کر سکتا ہے، یا پھر یہ منصوبے بھی ماضی کی طرح سیاسی پیچیدگیوں کی نظر ہو جائیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔